الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ بزرگ و برتر کے لیے جو ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا پالنہار ہے۔ بے حساب لا تعداد درود و سلام مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پر کہ آپ ہی کے طفیل کارخانہ قدرت رواں دواں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد اور آپ ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے۔ ریسنٹ ہماری جو ایپیسوڈز تھیں، ہمارے جو پروگرامز تھے، آپ نے ملاحظہ کیا کہ اللہ رب العزت کی مختلف بے مثال لازوال صفات پر گفتگو کی گئی، اور آج بھی اللہ رب العزت کی صفات میں ایک عظیم الشان صفت پر ہم گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کی شان غفاری، اور یہ یقیناً کوئی بھی انسان ہو، بالخصوص مسلمان، جب وہ یہ دل میں خوف رکھتا ہے کہ اللہ قہار ہے، اللہ جبار ہے، تو وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ کسی طور وہ گناہوں سے بچ سکے، لیکن بتقاضۂ بشری انٹینشنلی ان انٹینشنلی جانے انجانے اس سے اگر گناہ سرزد ہو جائے، وہ گناہ کا مرتکب ہو جائے، تو پھر اس کی ساری امیدوں کا محور اور مرکز جو صفت باری تعالیٰ ہوا کرتی ہے اسے شان غفاری کہتے ہیں۔ اور یقیناً جب انسان تائب ہوتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، اپنے گناہ پر نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر ندامت کے آنسو بہاتا ہے اور اللہ سے معافی طلب کرتا ہے، تو میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے، وہ اپنے بندوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ یہ اس کی شان غفاری ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں کہ کتب احادیث میں مختلف جگہ کئی ایسی ہمیں احادیث اور روایتیں ملتی ہیں جو بڑا موٹیویٹ کرتی ہیں بندہ مومن کو۔ آپ دیکھیے اللہ کی شان غفاری کہ ایک گناہگار سیاہکار عورت ایک پیاسے کتے کو پانی پلاتی ہے اور میرا رب اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک بندہ گناہ کر کے نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، دنیا کی رسوائی کے خوف سے اللہ کے حضور ندامت کے آنسو بہاتا ہے، میرا رب اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور اس کو اپنا ولی بھی بنا لیتا ہے۔ ایسی کئی مثالیں کتب احادیث میں، دیگر کتب میں ہمیں ملتی ہیں۔ آج ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے، اور گفتگو کرنے کے لیے الحمدللہ عالم اسلام کی دو ممتاز مقتدر مستند شخصیات ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں، جب بھی گفتگو کرتے ہیں کمال گفتگو کرتے ہیں، کمال علم ہے آپ کے پاس، وقی مطالعہ ہے، کمال شخصیت، احسن کلام، حضرت علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے سر، آپ جزاک اللہ خیرہ۔ آپ کے ساتھ ایک اور شخصیت جانی پہچانی، آپ بھی علم سے، درس سے، تدریس سے آپ کی وابستگی ہے، آپ کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی احمد منیر نورانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب آپ کا بھی خیر مقدم ہے، جزاک اللہ خیرہ۔ اور جو ٹاپک ہے ہم چاہیں گے پہلے اسی کی سگنیفیکینس، اسی کی ڈیفینیشن، اسی کی تعریف مفتی صاحب ہمارے ناظرین کی سماعتوں تک پہنچے، تاکہ ایک موٹیویشن ملے اور لوگ فیسینیٹ ہو کر ہمارے اس پروگرام کو دیکھ سکیں۔ اللہ کی شان غفاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ دیکھیں سمیر صاحب، اللہ تعالیٰ کے بے شمار صفاتی نام ہیں، بے شک۔ ان ناموں میں سے دو نام ہیں جو ہمیں قرآن کریم میں بھی ملتے ہیں، احادیث کریمہ میں بھی ملتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صفت غفاری کے اعتبار سے ایک ملتا ہے غفور اور ایک ملتا ہے غفار۔ جیسے ان ربی غفور الرحیم واللہ غفور الرحیم، ان اللہ غفور الرحیم۔ بے شک۔ اور جہاں پر غفار ہمیں نظر آتا ہے، انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ غفور اور غفار اگر ہم دیکھیں تو غفور جو ہے یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اور یہ فعول کے وزن پر ہے، لیکن اس میں فاعل کے معنی میں ہے۔ ٹھیک۔ اس کا معنی لغوی معنی آتا ہے ڈھانپنے والا، سبحان اللہ۔ اور اصطلاحی معنی ہے بخشنے والا۔ واہ واہ۔ اور جو غفار ہے یہ صفت مبالغہ ہے، اور اس کا معنی ہے بہت زیادہ بخشنے والا۔ کیا بات ہے۔ اچھا، غفور اور غفار، غفور صفت مشبہ ہے، اس میں صفت غفاریت کے دوام کی طرف اشارہ ہے، سبحان اللہ۔
کہ وہ عارضی غفور نہیں ہے، نہیں ابدی، وہ ہمیشہ غفور ہمیشہ ہے۔ کے لیے۔ واہ واہ، اور غفار اس میں زیادتی کی طرف اشارہ ہے۔ یہاں زندگی میں ہمارے معاشرے میں کوئی بندہ کتنا معاف کرے گا، ہاں، کتنا بخشے گا، بالآخر کہتا ہے کہ بھائی معاف کر یار، اب جا، بہت ہو گیا ہے، آخر میں ماں تک کہہ دیتی ہے میں تنگ آ جی گئی۔ میں تنگ آ اللہ، گئی ہوں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا غفار ہے کہ جب بخشنے پر آ جائے اللہ، اور کسی چیز پر راضی ہو جائے تو بے اندازہ گناہوں کو بخش دیتا ہے، اللہ، اللہ، جتنا بھی ہو بخش دیتا سبحان ہے۔ اللہ۔ حدیث پاک میں ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ میرے بندے تو کتنے ہی گناہ کر کے میرے پاس کیوں نہ آئے، ہائے ہائے، اس حال میں آئے گا نا کہ تیرے گناہوں سے زمین و آسمان کے مابین اللہ، فضائیں بھری ہوئی ہوں گی، اللہ، اللہ، تو اس حال میں بھی میرے پاس آئے گا نا اور میری بارگاہ میں صدق کے دل سے معافی مانگے گا، تو فرمایا کہ میرے عزت و جلال کی قسم تجھے بخش دوں گا۔ اللہ، آ کر تو دیکھ، سبحان اللہ، سبحان آ اللہ، کر تو دیکھ۔ آ کر تو دیکھ۔ میں ایک روایت پڑھ رہا تھا، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا، ایک شخص نے 20 سال گناہ کیے، اللہ، پھر توبہ کی، توبہ کی، پھر گناہوں میں پڑ گیا، پھر کئی سالوں کے بعد، کہتے ہیں 20 سال کے بعد اسے ہوش آیا، آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا، اسے ہوش آیا کہ گناہ بہت ہو گئے ہیں، تو رونے لگ گیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، مولا تو ابھی میری مغفرت فرمائے گا، یہ بار بار آنا جانا؟ تو کہتے ہیں کہ اسے آواز آئی کہ تو نے توبہ کی تھی، ہم نے تیری توبہ قبول فرمائی، ہم نے تجھے اپنا محبوب بنا لیا، اللہ، اللہ، تو پھر گناہوں کی طرف گیا، ہم انتظار کرتے رہے، ہائے ہائے ہائے، تو پھر آیا ہے، ہم انتظار کرتے رہے۔ جی تو اللہ، پھر آیا ہے، اب ہم تجھے پھر بخش دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان غفاری، اللہ، اسے کہتے ہیں۔ اللہ، اور پھر یہاں پر یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک طرف جبار بھی ہے، ایک طرف قہار بھی ہے، اور ایک طرف غفور بھی ہے، ستار بھی ہے، رحیم بھی ہے، اللہ، ودود بھی ہے، یہ کریم ساری بھی ہے۔ چیزیں نا۔ واہ واہ، ہم معاشرے میں نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اگر کوئی شخص بڑا غسیلہ ہے نا تو وہ غسیلہ ہی ہے، ہمیں کہیں پر اس کی زندگی میں نرمی نظر نہیں آتی، ہاں، اور دوسری جانب وہ شخص کہ جو بڑا نرم ہے وہ نرمی اس مشہور کی زندگی میں غصہ نظر نہیں آتا، ہاں، اس کی زندگی میں غضب نظر نہیں آتا، ایسا ہی ہے، کڑک پن نظر نہیں آتا، ایسا ہی، ٹھیک ہے نا؟ یعنی وہ صرف نمایاں ہوتی جی، ہے اس میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں اللہ، اللہ، کہ ایک طرف جبار اور قہار ایسا کہ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، سخت ہے، وہ اللہ، چھڑانے والا نہیں ہے پھر۔ اللہ، اور دوسری جانب آپ دیکھیں کہ رحیم غفور ایسا کہ بخشنے پر آئے تو صرف بخشے نہیں بلکہ گناہوں کی جگہ تمہیں نیکی عطا فرما دے، اللہ اکبر، ایسا غفار ہے۔ اللہ، اور اسی لیے علماء کہتے ہیں، وہ ہے نا تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے جو اخلاق ہے نا، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، تخلقوا بصفات اللہ، اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ اپنے آپ کو مزین کرو۔ واہ واہ، ایسا نہیں کہ صرف آپ جلالی بابا بن جاؤ، ایسا بھی نہیں کہ جمالی بن جاؤ۔ کیا ہے اعتدال؟ کیا ہے کہ جمال اور جلال کا مرکب بن جاؤ۔ اللہ، دیکھیں یہ بھی صحیح نہیں ہے نا کہ رحمت اتنی ہو کہ جہاں پر آپ کو تھوڑا سا غصہ کرنا چاہیے، مثال کے طور پر کوئی جج ہے، کوئی جج ہے جی، تو وہاں پر اگر وہ مظلوم کی نہیں سنے گا اور ظالم کے خلاف کارروائی نہیں کرے گا تو یہ صحیح نہیں ہے نا۔ ٹھیک ہے، ایسا اسی طریقے سے عام بندہ بھی ہو کہ جہاں پر مظلوم کی بات آ جائے اور ظالم کی بات آ جائے تو ظالم پر سختی تو ہوگی، ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بندے کو اپنے آپ کو جمال اور جلال کا مرکب بنانا چاہیے، واہ واہ، اپنے آپ کو متصف کرنا چاہیے اللہ اللہ، کہ جہاں پر جمال دکھانا ہو وہ وہاں جمال لٹائے، اور جہاں پر جلال کی باری آئے تو وہاں پر پھر جلال بھی دکھائے۔ میں یہاں پر ایک بات کہوں گا کہ جب ہم جج کے پاس جاتے ہیں، کوئی قانونی ادارہ ہے، جج کے پاس جاتے ہیں، وہ اگر باوجود اس کے کہ بندہ گناہگار ہے وہ معاف نہیں کر سکتا، وہ معاف نہیں کر سکتا، جج نہیں کر سکتا، صحیح، سزا دے گا اسے، ٹھیک، سامنے آ گیا نا ایسا ہی معاملہ۔ لیکن کوئی اگر ایک پرسنلی طور پر کسی کے ساتھ ظلم ہوا ہے وہ خود ہی معاف کر دے، ہاں، وہ خود ہی معاف کر دے تو بنتا ہے۔ ایسا ہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان غفاری دیکھیں اللہ، کہ کتنا ہی گناہ کیوں نہ کیے وہ ہو، واہ واہ، کتنا ہی مطلب خطاکار کیوں نہ ہو، اور آپ دیکھیں کہ اس امت کا اس امت کی یہ خصوصیت ہے کہ کہیں پر بھی گناہگاروں کو اچھا تصور نہیں کیا جاتا، لیکن میرے نبی کا صدقہ ہے، فرمایا کہ کل ابن آدم خطاؤن،
کہ ہر ابن آدم خطا کرنے والا ہے. اللہ. وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، بہترین خطا کار وہ ہے جو فوراً رجوع کر لے. اللہ. اب آپ دیکھیں کہ اگر بندے نے گناہ کیا، گناہ کرنے کے بعد توبہ کی، پھر بھی قبول ہے. ہاں. اچھا کچھ لیٹ توبہ کی، پھر بھی قبول ہے. یہاں تک کہ نزع کا عالم طاری ہونے سے پہلے چاہے کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو، جس طرح آپ نے مثال دی، وہ عورت تھی، گناہگار تھی نا، لیکن ایک کتے کو پانی پلانا میرے رب تعالیٰ کو پسند آ گیا، اللہ. تو انہی گناہوں میں مری، ہاں. توبہ کر کے مری ہوگی. اللہ رب العالمین نے کرم فرما دیا. اسی طریقے سے مسلم کی روایت ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا تو اس نے کہا کہ میری خاک جو نا اڑا دینا. اللہ. ہمارے یہاں تو جائز نہیں ہے، قبر میں دفنایا جاتا ہے. ایسا ہی ہے. تو اللہ رب العالمین نے پوچھا اس سے کہ تو نے کیوں کیا ایسا؟ عرض کی مولا تیرا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے. اللہ. اللہ. ہمت نہیں تھی اس لیے میں نے ایسا کیا، اس کے علاوہ کوئی اور مجال نہیں تھی. فرمایا بخش دیا جائے. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے ہی احساس ندامت عطا فرمائے اور اللہ کے حضور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور سوال اسی سے متصل جو میں نے مفتی صاحب سے عرض کیا ابتدا میں، ایک تعارف کے طور پر، ایک جنرل پرسپیکٹیو میں، کانٹیکسٹ میں مفتی صاحب نے بہت ہی سیر حاصل گفتگو فرمائی. اب اللہ رب العزت جب کسی کے ساتھ اپنی شان غفاری کا اظہار کرتا ہے تو یقیناً اس کے مختلف انداز ہوا کرتے ہیں، اس کا ایک اظہار ہوا کرتا ہے، ایک انداز ہوا کرتا ہے. تو علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کیا کیا انداز ہیں، کیا کیا قرینے ہیں، کیا کیا طریقے ہیں اس اظہار شان غفاری اللہ رب العزت کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. دیکھیں اللہ رب العالمین بڑی قدرت والا ہے، بڑی شان والا ہے، زمین و آسمان ہر چیز کا وہ مالک ہے. بے شک. وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بے شک. اور وہ جب بخشنے پہ آئے تو بڑے بڑے گناہگاروں کو بخش دے، وہ پکڑنے پہ آئے تو پھر بڑوں بڑوں کو پکڑ لے. وہ کسی نے کہا تھا عدل کرے جے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے ہو، رحم کریں جے بخشے جامن میں ورگے مکالے ہو. بے شک. بے شک. اس کی بخشش کے بڑے انداز ہیں. اللہ پاک نے قرآن پاک کے 5ویں پارے میں ایک قاعدہ بیان فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک. فرمایا اللہ کے ساتھ اگر شرک کیا جائے گا، اللہ کے برابر کسی کو ذات یا صفات کے لحاظ سے سمجھا جائے گا یا عبادت کے لائق کسی کو سمجھا جائے گا، تو اللہ اس گناہ کو، اس غلطی کو معاف نہیں کرے گا. شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اس کے علاوہ اللہ جس کو چاہے گا بخش دے گا. اللہ. اس کے علاوہ وہ بڑا کریم ہے، بخشنے پہ آئے تو جس کو چاہے گا بخش دے گا. اللہ. اور اسی بخشش کا اظہار اور اسی اپنی صفت کا اظہار اللہ پاک نے ایک اور مقام پہ فرمایا. دیکھیں کتنا پیارا خطاب ہے. اللہ پاک نے فرمایا، یہ کنیکٹیویٹی جو اب آپ کی آ رہی ہے، میں چاہتا ہوں آپ اس دوران کوئی خلل اور کوئی رکاوٹ نہ آئے تو ایک بریک مفتی صاحب لینی ہے. ناظرین ایک مختصر سا بریک ہائے لے اور پھر یہیں سے انشاءاللہ علامہ صاحب کنٹینیو کریں گے. سی یو رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک. جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے. پروگرام روشنی سب کے لیے اور آج کا موضوع ہے اللہ رب العزت کی شان غفاری. بریک سے قبل میں نے علامہ صاحب سے سوال عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت کی جو شان غفاری ہے اس کے انداز کیا کیا ہیں. جی حضرت یہیں سے کنٹینیو کریے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک اتنا بخشنے والا، اتنا مہربان ہے، اتنا غفور الرحیم ہے. بے شک. کہ وہ خود بڑے پیار سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خطاب فرمایا، ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا. واہ واہ. اے محبوب میرے ان بندوں کو فرما، میرے اللہ اللہ فرما دیجیے یا عبادی. واہ واہ. اے میرے بندو، اے میرے غلام. اگر یا عبادی حضور خطاب فرمائے تو اے میرے غلامو، اور اگر یہ خطاب اللہ کا مراد لیا جائے قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے وہ بندو کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، اپنی جانوں کو ضائع کر بیٹھے. بڑے بڑے مشرکین جو بڑے بڑے گناہ گار تھے وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ ہم ایمان تو لانا چاہتے ہیں لیکن ہم اتنے گناہ گار ہیں، اتنے گناہ کر چکے ہیں، ہمیں نہیں لگتا کہ ہمارے گناہ معاف ہوں گے. تو اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے. بات ہے. تو اسلام میں آؤ تو صحیح، سچے دل سے کلمہ پڑھو تو صحیح، مسلمان ہو تو جاؤ، سچے دل سے توبہ کر تو لو. جب ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اللہ جو ہے تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا.
اور وہ بخشنے والا ہے، وہ بخش سکتا ہے، بے شک، انہ هو الغفور الرحیم، وہ بخشنے والا ہے، وہ مہربان ہے، وہ بخش سکتا ہے، اس کی رحمت کا سمندر ایسا ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا بحر رحمت بحر الطاف تو بے پایاں بود، یا اللہ تیری رحمت کا سمندر بغیر کنارے کے ہے، نا امید از رحمت شیطان بود، تیری رحمت سے نا امید صرف ایک ہی ذات ہے اور وہ ہے شیطان۔ مومن مسلمان کو اللہ کی رحمت اور اللہ کی بخشش کی امید رکھنی چاہیے، اور وہ ایسا بخشنے والا ہے، ایسا مہربان ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی عمر کتنی گزر گئی گناہوں میں، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کتنے گناہ کر لیے، جیسے حضرت حدیث سنا رہے تھے کہ زمین آسمان کے درمیان جو خلا ہے یہ بھی گناہوں سے بھر جائے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں بخش دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ میرے خزانوں میں کوئی کمی تھوڑی ہے، کون پوچھنے والا ہے، کون پوچھنے والا ہے، خزانے کو کام تھوڑی ہونے ہیں، تو وہ جتنا بڑا گناہ گار ہو، ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی ہے، بڑھاپا آ گیا ہے، لیکن آج بھی اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے تو اللہ پاک معاف کر دے۔ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا کہ حضرت عمر کے دور میں ایک شخص تھا، چھپ کے بانسری بجاتا تھا، ساری زندگی بانسری بجاتے ہوئے لوگوں کو گانے سناتے ہوئے گزر گئی، چھپ کے وہ ایسا کام کرتا تھا، تو جب بوڑھا ہو گیا، سانس نے کام کرنا چھوڑ دیا، اب وہ بانسری میں وہ لذت نہیں تھی، وہ جو لوگوں کو ہجوم لگا رہتا تھا وہ ہٹ گیا، اور وہ جو نذرانے اور تحفے ملتے تھے وہ بھی بند ہو گئے، اب غریب ہو گیا، گھر والوں نے بھی گھر سے باہر کر دیا، اب وہ قبرستان میں پڑا ہوا ہے اور سوچتا ہے، دل میں خیال آیا کہ یار میں نے کیا کر دیا، ہائے میں نے اپنی زندگی ضائع کر دی، جو زندگی جوانی کی تھی، جو زندگی جو ہے اللہ کی عبادت کے لیے تھی، میں نے کہاں گزار دی، میں نے لوگوں کو خوش کرتے ہوئے یہ زندگی گزار دی، سبحان اللہ، آنسو آئے، روتے روتے نیند آ گئی، ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اونگ آئی، خواب میں اشارہ ہوا کہ فلاں قبرستان میں ہمارا پیارا، ہمارا دوست سویا ہوا ہے، جائیں اسے پیغام دے کہ ہم نے اسے بخش دیا ہے، اور اس کی خدمت میں کچھ ریال اور درہم بھی پیش کریں تاکہ اس کی غربت دور ہو۔ تو حضرت عمر آئے اور یہ معاملہ ہوا، تو دیکھیں اللہ کتنا کریم ہے، ساری زندگی گناہ میں گزار دی، لیکن جب ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، اللہ نے معاف فرما دیا، تو وہ ایسا بخشنے والا، ایسے مہربان ہے۔ جیسے شیخ شرف الدین بخاری نے کہا تھا نا، رحمت حق بہانہ میں جویت، اللہ کی رحمت بخشنے کے لیے بہانے ڈھونڈتی ہے، تو وہ تو بہانوں سے اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے، تو اس لیے ہم خوش نصیب ہیں، الحمدللہ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جنہوں نے اللہ کی رحمت کی امید دلائی ہے، ہم اس دین کو ماننے والے ہیں جو اللہ کی بخشش اور مغفرت پہ یقین رکھتا ہے، امید ہے اللہ پاک ہمیں بھی معاف فرمائے گا، ہمارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ اللہ اکبر، یقیناً اللہ کی رحمت منتظر ہے، یقین جانیے اس بارگاہ میں کوئی کمی نہیں، کمی ہے اگر تو وہ ہم میں ہے، اور ہمیں اپنے پر نظر کرنی چاہیے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں، تو یقیناً اس پاک رب کی بارگاہ میں ہم سچے دل سے رجوع کریں، توبہ کریں تو وہ ہمارا رب بڑا معاف کرنے والا ہے۔ مفتی صاحب، ایک تو یہ ہے کہ ایک شخص ہے جس نے اپنی نوجوانی، لڑکپن، نوجوانی، جوانی گناہوں میں گزاری، گناہ در گناہ، ایک وقت آیا کہ اس سے ایک ایسی نیکی اس کے عمل میں ظاہر ہوئی، ایک ایسی نیکی اس سے سرزد ہوئی کہ اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ کیسا نرالا انداز ہے اللہ کی شان غفاری کا، کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ علامہ صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں گفتگو فرمائی۔ اصل میں اللہ رب العالمین نقطہ نواز ہے، جسے حضرت نے نقطہ نواز پڑھا کہ رحمت خدا بہانہ می جوید، اچھا اس سے پہلے ہے رحمت خدا بہانہ می جوید۔ واہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہاؤ تلاش نہیں کرتی، کوانٹٹی تلاش نہیں کرتی، کوالٹی بہانہ می جوید، اللہ وہ بہانے تلاش کرتی ہے کہ بندہ آ تو جائے نا، بندہ آ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نقطہ نواز ہے، کسی بات سے راضی ہو جائے اور بیڑا پار فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، جس طرح میں نے قانون کی مثال دی، جج کی مثال دی کہ وہ نہیں کر سکتے کہ کسی ظالم کو معاف کر دیں، کسی گناہ گار کو معاف کر دیں۔ اچھا، پرسنل لائف میں کوئی اپنے اوپر زیادتی وہ معاف کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی شان کریمی یہ ہے کہ کوئی ویٹو کرنے والا نہیں ہے۔ جب وہ اپنا اختیار استعمال کرنے پر آتا ہے، کیونکہ بندے کا تعلق ہے ہی اسی سے نا۔ بے شک بے شک۔ اچھا، اب یہاں پر آپ دیکھیں، ایک ہوتے ہیں حقوق اللہ، وہ معاف فرمانے پر آئے تو سارے حقوق معاف فرماتے ہیں، لیکن حقوق العباد کے لیے اس نے ایک قاعدہ یہ مقرر فرمایا کہ بندے کا اگر حق ہے نا تو اس سے بھی معافی مانگ، اللہ، اور خدا نہ خواستہ نہ مانگ سکا، اس کے دل میں تھا یا کچھ ایسی بات ہے، تو پھر اللہ رب العالمین روز قیامت پتہ کیا کرے گا؟ ایک مدعا علیہ آئے گا، اس کے پاس بڑے مدعی ہوں گے اس کے،
کوئی کیا لے جائے گا، نیکیاں لے جائے گا، یہ وہ ساری چیزیں لے جائے گا، آخر میں نیکیاں بچیں گی ہی نہیں، خالی ہو جائے گا نیکی، اب کہیں نہیں، اب جو آ رہا ہے گناہ ڈال رہا ہے۔ اللہ اب اللہ رب العالمین کرم فرمائے گا، اس کی رحمت جوش میں آئے گی، کوئی عمل ہے نا اس کا جو زندگی میں اس کا پسند تھا، اور وہ نیکیاں بھی لے گا، کوئی آبجیکشن کرنے والا بھی نہیں۔ اب مدعا علیہ جب آئے گا نا، وہ مدعی آئے گا، کہے گا کہ میرا بھی اس پر حق نکلتا ہے، اس کے پاس تو کچھ ہوگا ہی نہیں، تو اللہ رب العالمین فرمائے گا کس سے؟ مدعی سے، سامنے دیکھ تجھے کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھے گا جنت، مولا کی تو جنت ہے، اللہ اور اس میں بے شمار محلات ہیرو جواہرات سے مرصع، اللہ مولا یہ تو محل ہی مال ہے، یہ تو نے کسی نبی کے لیے، کسی شہید کے لیے کیے ہوں گے، کسی صدیق کے لیے، کہا نہیں، یہ اس کے لیے جو اس کی قیمت ادا کرے۔ اللہ اور کہا قیمت کیا کہ ہے؟ مولا اسی قیمت کون ادا کرے گا؟ ہاں، اسی قیمت تو کوئی تیری شان کے لائق کوئی ہوگا، یا تیرا کوئی خاص بندہ ہوگا وہ اسی قیمت ادا کر سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، اس کی قیمت تو ادا کر سکتا ہے۔ اللہ مولا قربان جاؤں، اس کی قیمت کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کی قیمت یہ کہ اپنے اس بھائی کو معاف کر، واہ اور واہ، دونوں کے دونوں جنت میں داخل ہو جائے۔ کیا بات ہے، تو ایسا نقطہ نواز ہے، اللہ وہ جب کرم کرنے پر آئے نا تو پھر ایسا کرم فرماتا ہے۔ دیکھیں دنیا میں کوئی بادشاہ ہو، بڑے منصب والا ہو، خوش ہو جائے نا، راضی ہو جائے، کیا کرتا ہے وہ؟ نواز وہ دیتا، صرف غلطیاں معاف نہیں کرتا، ہاں۔ وہ نوازتا بھی ہے۔ اللہ یہ تو دو جہاں کا بادشاہ ہے، بے شک، دو جہاں کا خالق و مالک ہے، اللہ اسے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں پوچھنے ہے۔ والا نہیں۔ وہ جب کسی سے راضی ہو جائے تو کیا عطا فرماتا ہوگا، اللہ اللہ وہ کیسی نوازشات فرماتا ہوگا۔ میں ایک جب پڑھتا ہوں نا یہ غفور الرحیم، تو میں نے اکثر دیکھا کہ غفور کے ساتھ رحیم ہے، ان اللہ غفور الرحیم واللہ غفور الرحیم انہ هو الغفور الرحیم۔ میں سوچتا کئی رہا مقامات پر یہ دونوں ساتھ ساتھ کیوں ہیں، ایسا ہی، ٹھیک ہے نا؟ تو میں کہیں ڈسکس بھی کر رہا تھا تو یہ نقطہ مجھے ملا کہ غفور ہے کہ اس وقت اس نے تیرے گناہوں کو معاف کیا، ٹھیک، اور رحیم مستقبل کے لیے ہے۔ واہ واہ، یہ تو معافی عطا فرمائی نا، ہاں، اب عطا ہوگا۔ نوازشات کیا ہوں واہ گی؟ واہ واہ، کیا تو بات، یہ یہ رحیم رحیم اس کے صفت لیے، رحیمیت یہ کیا اس کی بات جانب ہے اشارہ مختصر، کر رہی کیا ہے۔ بات ہے، سبحان اچھا اللہ۔ بندہ جب ایکشن کرتا ہے نا کہ مولا مجھے توبہ قبول فرما، میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اعتراف جرم، اظہار شرمندگی اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم، تو یہ بندے کا عمل ہے، یہ بندے کا ایکشن ہے۔ اب وہاں سے جو ری ایکشن آتا ہے، وہاں سے جو ریپلائی آتا ہے نا، وہ شان غفاری کی صورت میں آتا ہے، کیا بات کہ ہے، جا بندے تجھے معاف فرما۔ اللہ اب آپ دیکھیں کہ ایک شخص ہے، وہ اتنے گناہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کو وحی ہوئی کہ اس کو یہاں سے نکالو، اللہ، اس کو یہاں سے نکالو۔ اچھا جب نکالنے کی باری آئی تو اس نے بڑے عجیب و غریب قسم سے نا گفتگو کی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں۔ مولا میں بالکل سب کے سامنے میرے گناہ آ جائیں گے اگر مجھے نکالا گیا تھا، ہاں، پردہ چاک ہو جائے گا، میرا سب کو پردہ پتہ چاک ہو چل جائے گا، آج تک یہی تو نے سنبھال کے رکھا، ستار العیوب ہے تو۔ اچھا میرے گناہ تو اگر لوگوں کے سامنے لائے گا تو تجھے کیا ملے گا؟ کیا اچھا انداز تو مجھے اگر میں توبہ کر رہا ہوں تو میری توبہ قبول فرمائے گا، تیری رحمت میں کمی ہوگی؟ اللہ اللہ رب العالمین نے اس دور کے نبی سے فرمایا کہ جاؤ اس کو بولو کہ اس کو بخش دیا، اللہ، کیونکہ اس نے میری غفوریت کو، صفت غفاریت کو اور صفت رحمت کو پہچان لیا ہے، اس نے واہ واہ واہ، اس کو بولو بخش دیا ہے۔ تو کر اور دے گا ایک تو وہ کوئی شخص، کمی نہیں آئے گی، جی، واہ واہ، ایک وہ شخص کہ جو 99 قتل لے کر چلا تھا اللہ، اور کہتا ہے کہ معافی مانگ لو، کسی سخت مزاج کے پاس گیا ہوگا تو پوچھا کہ معاف فرما دے گا؟ بولا کیسے معاف فرمائے گا، تو نے 99 قتل کی، 99 مرڈرز کی ہیں، کوئی معمولی ہے؟ کہا ٹھیک ہے 100 پورے کر دیتا ہوں، اس کو ہی مار دیا۔ اللہ، اب اس کے بعد کسی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ یہاں بالکل وہ بخش دے گا، یہاں ایک مقام پر نا نیکوں کی بستی ہے، وہاں جا، ان کے پاس جا کے توبہ کر۔ اب وہ توبہ اس کے دل میں آ گئی، نیت انما الاعمال بالنیات، نیت آ گئی نا، اب چلا راستے میں موت آ گئی۔ اللہ، رحمت والے فرشتے کہ ہم لے جائیں گے، جہنم کے فرشتے ہم لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معاملہ پہنچا تو فرمایا کہ زمین کو ناپو، جہاں سے نکلا تھا نا، اگر وہاں کی زمین کم ہے اور نیکوکاروں کی زمین کا ناپ زیادہ ہے تو جہنم کے فرشتے لے جائیں، ٹھیک، اور اگر جہاں سے نکلا تھا وہاں کی زمین زیادہ ہے اور نیکوکاروں کی جو راستہ ہے وہ کم بچا ہے تو پھر جنت والے فرشتے لے جائیں۔ ٹھیک ہے، ادھر یہ معاملہ ہوا جب زمین فرشتے ناپنے لگے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ رب تعالیٰ نے حکم دیا زمین کو لپٹ جا، اپنے آپ کو لپیٹ لے، اللہ، اور جب ناپا گیا تو نیکوکاروں کی بستی قریب تھی تو فرمایا کہ جنت کے فرشتے لے جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں اللہ کی
شان غفاری ہے کہ جب وہ فیصلہ کر لے نا کسی کو بخشنے کا، کسی کو معاف کرنے کا، کسی کی بخشش کرنے کا، تو پھر اسباب خود بخود بن جائے کرتے ہیں، کیونکہ ہر ایک چیز، ہر ایک شے میرے اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ علامہ صاحب، اللہ کی رحمت، اللہ کی شان غفاری بہانے بھی تلاش کرتی ہے، مواقع تلاش کرتی ہے کہ کس طرح بندگان خدا کو کوئی موقع ملے، کوئی اپرچونٹی ملے اور وہ اپنے آپ کو اللہ کے حضور بخشوا لیں۔ تو خصوصی ایام بھی ملے اس امت کو، خاص طور پہ خصوصی راتیں بھی ملی، تو یہ کیسا نرالا انداز ہے اللہ کی شان غفاری کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بات یہ ہے، ہم دنیا میں جو عزیز اور پیارے رشتے دیکھتے ہیں ان میں سب سے پیارا اور عزیز رشتہ ماں باپ کا ہے۔ بے شک ماں باپ جیسا محبت کرنے والا مخلص رشتہ شاید اور کوئی نہیں ہے۔ نہیں۔ لیکن اگر اولاد غلطی کرتی رہے، غلطی پہ غلطی کرتے رہے، تو ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ وہ ماں باپ جو ہے وہ بھی تنگ ہو جاتے ہیں اور وہ بھی اس کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ کم سے کم وقتی طور پہ تو بہت غصہ ہو جی وقتی طور پر، اور بعض اوقات غصہ لمبا بھی ہوتا ہے۔ بلا تمثیل عرض کروں گا کہ اللہ پاک ایسا کریم ہے، ایسا رحیم ہے کہ اس کی جو ہے رحمت، جیسے ہم کہہ رہے تھے بہانہ ڈھونڈتی ہے بخشنے کا، تو اسی بہانے کی صورت یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے انسان کو مختلف ایام دیے ہیں کہ اس میں نیکی کر لے، بخشش حاصل کر لے۔ مختلف راتیں دی ہیں، مختلف مہینے دیے ہیں اور مختلف گھڑیاں دی ہیں، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ نیکی چھوٹی ہے لیکن اجر بہت زیادہ ہے۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے محبت کی نگاہ، ایک نگاہ اپنے ماں باپ کے چہرے پہ ڈالی، زیارت کی، تو اللہ پاک اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب دیتا ہے۔ اب دیکھیں، یہ بخشنے کا بہانہ ہے، بے شک یہ بخشنے کا بہانہ ہے۔ اسی طرح آپ جو ہے اکیلے نماز پڑھیں گے تو یہ ثواب ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو یہ ثواب ہے، تو یہ بھی بخشنے کا بہانہ ہے۔ آسان ترین اداؤں پر جنت ملنا یہ اس بات کی علامت ہے۔ اور بعض اوقات جیسے حضرت بھی ماشاءاللہ فرما رہے تھے، بعض اوقات اللہ پاک ایسا کریم ہوتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی پر بھی بخش دیتا ہے۔ وہ ایک شخص تھا، ایک بلکہ عالم دین تھے، وہ حدیث کی خدمت کرتے تھے، حدیث پڑھاتے بھی تھے، لکھتے بھی تھے۔ وہ فوت ہو گئے تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ پاک نے باقی تو نیکیوں یا گناہوں کا حساب نہیں کیا، اللہ پاک نے کہا کہ مجھے تمہاری ایک بات پسند آ گئی، اس کے صدقے میں نے تمہیں بخش دیا، بغیر حساب کے بخش دیا۔ وہ کیا بات تھی؟ حدیث لکھنے کے لیے انہوں نے اپنا قلم سیاہی میں ڈبویا، اب وہ جب لکھنے کے لیے اوپر لائے تو اس پر مکھی بیٹھ گئی۔ اب انہوں نے سوچا کہ مکھی ہے، بیچاری پیاسی ہے، یہ اپنی پیاس بجھا لے، تو انہوں نے قلم کو روک لیا کہ مکھی پیاس بجھا کے چلی جائے پھر میں لکھوں گا۔ اگر آپ ایک وقفہ ہے، بہت سپیڈ میں آیا، اگر آپ مکمل اس کے بعد کر لیں بہت معذرت کے ساتھ۔ ناظرین، ایک وقفہ حائل ہے اور اس کے بعد یہیں سے انشاءاللہ جواب مکمل کریں گے۔ علامہ صاحب، آپ سے ہوتی ہے ملاقات اس بریک کے بعد۔ جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم۔ موضوع ہے اللہ کی شان غفاری، اور علامہ احمد منیر نورانی صاحب جواب عنایت فرما رہے تھے کہ خصوصی ایام، خصوصی راتیں عطا کی گئیں تاکہ بندگان خدا اپنی بخشش کروائیں۔ جی حضرت۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے کہ اللہ پاک کا دریائے رحمت اور بخشنے کا جو معاملہ ہے بڑا وسیع ہے۔ بے شک یہ ہم خود جو ہے اس کی طرف نہیں آ رہے، ورنہ اگر انسان آئے، سچے دل سے آنسو بہائے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو وہ بڑا کریم ہے، اور اس نے اسی کرم اور اسی بخشش کے اظہار کے لیے مختلف ایام بھی عطا فرمائے ہیں۔ جیسے میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ وہ بہانے ڈھونڈتا ہے نا، بے شک، تو وہ اس شخص کو جو ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ کی ایک ادا مجھے پسند آئی، حالانکہ وہ عالم دین تھے، حدیث کا کام کرنے والے تھے، ایک ادا پسند آئی کہ وہ قلم کی سیاہی چوسنے کے لیے وہ مکھی آ کے بیٹھی، تو انہوں نے اس کا بھی خیال رکھا تو اللہ نے معاف فرما دیا۔ اب مکھی کا خیال رکھنے والے کو معاف فرما دیا تو کوئی انسان کا خیال رکھتا ہے، کوئی رشتہ دار کا خیال رکھتا ہے، کوئی غریب کا خیال رکھتا ہے، تو پھر اس کا کیا شان ہوگا۔ ایک تاجر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، اس کے پاس کوئی نیکی نہیں تھی، اللہ نے پھر بھی بخش دیا۔ کیوں بخش دیا؟ کیونکہ وہ تاجر لوگوں پہ، یہ حدیث پاک میں عرض کر رہا ہوں، کیونکہ وہ تاجر لوگوں پہ نرمی کرتا تھا، جو تنگ دست ہوتے تھے انہیں معاف کرتا تھا، جو کاروباری ہوتے تھے انہیں بھی مہلت دیتا تھا، اللہ کی مخلوق پہ نرمی کرتا تھا، تو اللہ پاک نے اسے بخش دیا۔ تو یہ اس کی شان غفاری ہے، وہ بڑا کریم ہے۔ دو شخص، حدیث پاک میں آتا ہے، دو شخص اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ان کے پاس نیکیاں بالکل کم تھی، گناہ زیادہ تھے، اللہ پاک نے فرمایا دونوں کو جہنم میں ڈال دو۔ اب ہوا یہ کہ ایک شخص تیزی کے ساتھ جہنم کی طرف جا رہا ہے اور دوسرا آہستہ آہستہ جا رہا ہے، کبھی آگے دیکھتا ہے، کبھی مڑ کے پیچھے دیکھتا ہے۔ اللہ پاک نے دونوں کو اپنی بارگاہ میں بلایا،
اور جو تیز جا رہا تھا اس سے پوچھا تیز کیوں جا رہا ہے؟ عرض کی یا اللہ دنیا میں تم آپ کا کوئی حکم نہیں مانا، آج تو ساری نافرمانی کی، آج آپ کا حکم ہے کہ میں جہنم میں جاؤں، میں چاہتا ہوں یہ حکم سچے دل سے قبول کر لوں، اس لیے تیزی سے جا رہا ہوں۔ دوسرے سے پوچھا تو آگے پیچھے کیوں دیکھ رہا ہے؟ عرض کی مولا جب اپنے گناہوں کو دیکھتا ہوں تو میں اسی لائق ہوں کہ جہنم میں جاؤں، جب آپ کی شان غفاری اور رحمت مجھے یاد آتی ہے تو مڑ کے پیچھے دیکھتا ہوں کہیں مجھے معاف نہ کاش کر مجھے دے۔ بلا لیا۔ اللہ پاک کو ان کی دونوں کی ادا پسند آئی، دونوں کو دونوں کو بخش دیا۔ جنت میں داخل۔ تو بڑا کریم ہے، اللہ اس نے یہ دن عطا فرمائے، یہ راتیں عطا فرمائی، یہ وقت عطا فرمائے، اسی لیے عطا فرمائے تاکہ وہ اپنے بندوں کو بخش سکے۔ سبحان اللہ، ایسی شان غفاری، ایسی شان والا رب، ایسی رحیمی، ایسی کریمی مفتی صاحب کہ گناہوں کو تو رب تعالیٰ معاف کر دے، لیکن یہ کیا شان بندہ نوازی ہے، یہ کیا شان بے نیازی ہے، اور یہ کیا شان غفاری ہے کہ نہ کہ صرف گناہوں کو معاف کر دے بلکہ گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے۔ کیا فرمائیے گا؟ دیکھیے اسے اکاؤنٹنگ اور بینکنگ کی اصطلاح میں ٹاپ اپ کہتے ہیں، واہ، فری، ٹھیک ہے نا۔ مجھے کوئی ایسا بتا دیں کہ معاشرے میں کہ جس کے پاس آپ کچرے کا ڈھیر لے کر جائیں اور وہ واپسی میں آپ کو کیا ہیرو بات جواہرات سے کہہ رہے نوازے۔ ہیں، اللہ اللہ کوئی بتا دیں ایسا کوئی ہے؟ اللہ، کسی کا اتنا جگرا ہے تو بتا دیں، ایسا کوئی نہیں ملے گا۔ اچھا اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ یعنی بعض اوقات کیا ہوتا ہے، دیکھیں اللہ رب العالمین فرماتا ہے نا، جہاں پر گناہ گاروں کے گناہوں کا ذکر کیا پھر وہاں پر فرمایا ہے کہ الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، ان کے لیے تو بڑا عذاب ہے جو گناہ گار ہیں، توبہ نہیں کی، ساری چیزیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ فرمایا کہ جو توبہ کر بیٹھا، اللہ، ایمان لایا، عمل صالح کیے، تو فرمایا کہ صرف ان کے گناہوں کو بخشوں گا نہیں، ان کے گناہوں کو یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، نیکیوں سے تبدیل کر دوں گا۔ اللہ، یعنی گیا تھا گناہوں کی پوٹلیاں لے کر اور بارگاہ سے واپس آ رہا ہے تو نیکیاں لے کر آ رہا ہے، اللہ، صرف گناہوں کو بخشوا کر یہ نہیں آ صرف رہا۔ اسی دربار میں ہو سکتا ہے۔ جی اللہ، جی جی، ایسا ہی ہے۔ اللہ، اچھا یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک روایت مجھے یاد آ رہی ہے کہ ایک شخص تھا، اس کے بارے میں یہ آتا تھا کہ وہ بہت گناہ گار، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کو حکم ہوا کہ اس کو جو ہے نا باہر نکال دیا جائے۔ جب باہر نکلا اکیلا، قسم پرسی کا عالم، اب اس نے اللہ کی بارگاہ میں آہو فغاں شروع کی۔ اور یاد رکھنا کہ جب بندہ توبہ کرنے والی آواز دیتا ہے نا اللہ تعالیٰ کو، میرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو وہ آواز بڑی پسند ہے اللہ اکبر، اللہ، جو توبہ کے بعد نکلتی بعد میں جو معاملہ ہے وہ ہے، جی جی، وہ آواز اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اللہ، اور اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے کہ جب بندہ اس کی طرف پلٹ کے آتا ہے نا، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ارب لوگ ہیں نا اس وقت، 6 ارب سے زیادہ اس وقت زمین پر انسان بستے ہیں، 6 ارب سے زیادہ۔ آپ کہیں گے ایک رب کس کس کو دیکھے گا؟ ارے وہ ایک ایک بندے کو جانتا ہے، اور اس کے نزدیک ایک ایک بندے کی اپنی اہمیت ہے۔ کوئی مجھے یہ بتائیں کہ کوئی مجرموں کو اپنا کہہ کر پکارتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ یا عبادی، یہ بھی اسی کی اے شان، میرے بندے، اللہ، اے میرے بندے، میرے بندے۔ ہاں، دنیا میں کوئی مجرموں کو اپنا نہیں کہتا، وہ رب تعالیٰ ہے۔ جب شان غفاری ہے تو میرے بندے آ جا، اللہ، میرے ماں بندے باپ آ بھی جا۔ غصہ ہو جائیں تو میرا بیٹا میرا بچہ نہیں کرتے۔ واہ واہ واہ۔ اچھا اب ہوا یہ کہ اس نے توبہ کی اور اس کی نزع کا عالم آ گیا، اکیلا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روتے ہوئے کہتا ہے کہ مولا اس وقت میری ماں ہوتی میرے پاس تو مجھے کچھ سکون ملتا۔ بندہ جب مرنے کے قریب ہوتا ہے نا تو اس کو ایک ہوتا ہے کہ اپنے چاہیے، جاننے والے ہوں، اپنے چاہیے، میرا بیٹا ہوتا، میری بیوی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری زندگی کے گناہوں کو نہیں دیکھا، یہ نہیں دیکھا کہ میں نے نبی کو حکم دیا کہ اس کو باہر نکالو، ٹھیک ہے نا۔ اللہ رب العالمین نے فرشتے انسانی صورت میں بھیجے، کوئی اس کے والدین کی صورت میں، کوئی بہن بھائیوں کی صورت میں، کوئی اس کی بیوی بچوں کی صورت میں، اور وہ خوش باش اس دنیا سے گیا۔ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے نا کہ سالی یہ بارش نہیں ہو رہی، بیابان میں جمع ہوئے، بارش نہیں ہو رہی، آہوزاری کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی۔ وہی الہی ہوئی کہ آپ میں ایک ایسا گناہ گار ہے کہ جس کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، آپ اعلان کریں کہ یہ باہر نکل جائے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو گناہ گار ہے وہ خود باہر نکل جائے، اس نے کہا مولا میں تو بالکل ان کے سامنے بے لباس ہو جاؤں گا، میرا پردہ چاک ہو جائے گا، تو نے اب تک میرے گناہوں کا پردہ چاک نہیں کیا، اور آج اگر تو نے مجھے بچا لیا، مولا بچا لے، اگر آج بچا لیا توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ گناہ نہیں کروں۔ اللہ، اسی وقت بارش ہو گئی۔ اللہ، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی مولا تو نے کہا کہ گناہ گاروں کو باہر نکلا بھی نہیں، تو بارش ہو رہی ہے۔
فرمایا کہ جس کے گناہوں کی نحوست سے اب تک بارشیں رکی ہوئی تھیں اس کی توبہ کی وجہ سے۔ برکت سے ہم نے واہ بارش واہ، نازل فرمائی۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ کی شان غفاری، اللہ اکبر۔ مفتی صاحب ٹائم تو نہیں ہے لیکن میں چاہتا ہوں ایک سنگل لائنر آنسر ہمارے ناظرین تک ضرور چلا جائے کیونکہ اہم سوال ہے کہ شفاعت کو بھی کیا شان غفاری سے تعبیر کیا جائے گا؟ کیا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بخشش کا جتنا نظام ہے، کیونکہ یوم قیامت کا کون مالک ہے؟ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، یہاں اللہ قیامت کے دن کا مالک وہی ہے۔ تو بخشش کا جتنا نظام ہے، شفاعت بھی اس میں ایک اہم ترین حصہ ہے۔ حضور کی شفاعت، علماء کی شفاعت، اولاد کی شفاعت، دوستوں کی شفاعت۔ تو یہ شفاعت جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان غفاری کا اظہار ہے، کیونکہ خود اس نے فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں سفارش کرے اس کی اجازت کے بغیر؟ تو جو سفارش کر رہے ہیں، مثلا شفاعت کبریٰ کے مقام پہ حضور فائز ہوں گے، تو حضور کو کس نے فائز کیا؟ اللہ نے فائز کیا۔ تو یقینا شفاعت کا جو نظام ہے یہ بھی اس کی بخشش والا ہونا اور شان غفاری کا ایک اظہار ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بخشش اور مغفرت عطا فرمائے۔ مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ۔ آپ کا مفتی صاحب بہت جزاک اللہ، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اسی طرح آپ شخصیات اللہ رب العزت کے دین کی خدمت کرتے رہے۔ ناظرین، ہر گزرنے والا لمحہ بندہ مومن کا وہ اس کو زندگی سے دور اور موت کے قریب کر رہا ہے۔ آج ہر یہ لمحہ جو ہمیں نصیب ہو رہا ہے ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ ہم اللہ کے حضور تائب ہو جائیں، اس سے معافی طلب کریں، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائیں۔ ہمارا رب ایسا غفور، ایسا رحیم ہے کہ اگر آپ نے صدق کے دل سے توبہ کی ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اسی میسج کے ساتھ پروگرام روشنی سب کے لیے سے اپنے میزبان سمیر احمد کو دیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔